السلام علیکم ناظرین، افتخار شرازی کا سلام قبول کیجیے۔ بات کرتے ہیں اس وقت ملک میں جو گندم کا بحران چل رہا ہے اور اس کو لے کے اب اس سارے معاملے کو اسکینڈلائز کر دیا گیا ہے۔ گویا کہ اب جو نگراں حکومت تھی انوار الحق کاکڑ صاحب کی، اس کو قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اب اس سارے کھیل کے اندر گویا کہ جو موجودہ گندم کا بحران شروع کیسے ہوا، اس کے ذمہ داران کون ہیں، اور اصل ذمہ داروں سے توجہ ہٹا کے نگراں حکومت کو نشانے پہ کیوں لیا گیا، اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، کس کو بچانا مقصود ہے، کون ہے جو اصل کلپرٹ ہے، اور جو اس وقت حقائق پیش کیے جا رہے ہیں، یہ کچھ میڈیا کے کچھ سیگمنٹس کو جو چیزیں فیڈ کی جا رہی ہیں وہ کیوں کی جا رہی ہیں، اور اس کے پیچھے کہانی ہے کیا، وہ کون سے پلیئرز ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں، اور بالخصوص ایک ماحول کیوں بنایا جا رہا ہے۔ انوار الحق کاکڑ جو سابق وزیر اعظم رہے ہیں، کہ جو اپنی تئیں تو اس ملک کے اداروں کا مقدمہ لڑتے رہے ہیں، اور انہی کے دور میں یہ سارے جو بینیفیشریز آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے جنہوں نے ایک کمیٹی بنا دی ہے جس نے 3 دن کے اندر رپورٹ پیش کرنی ہے، پھر ان کے بڑے بھائی سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب جو چین سے واپس آئے تو آتے ہی اپنے چھوٹے بھائی کو بلا لیا کہ بتاؤ جی یہ گندم کی ساری کہانی ہوئی کیا ہے، یہ بحرانی کیفیت کیوں پیدا ہوئی۔ تو میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ اصل کہانی ہے کیا، اصل ماجرا ہے کیا، اور اس سارے کھیل کے اندر یہ جو آج بحران پیدا کیا ہے وہ ماشاءاللہ کس نے پیدا کیا ہے، اور اس کے اصل ذمہ داران کون ہیں، اور ان کو بچانے کے لیے یہ کھیل کیوں کھیلا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، اگر ہم دیکھیں تو جب بھی اس ملک کے اندر ظاہر سی بات ہے فصل آتی ہے گندم کی، اس دوران حکومتیں اپنے ٹارگٹس مقرر کرتی ہیں کہ انہوں نے کتنی گندم خریدنی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ فصل آ چکی ہے، اور اس دوران جو 5 اور 6 تاریخ کو جو اجلاس ہوئے تھے اپریل میں ECC کے، ان اجلاسوں کے اندر صوبوں نے اپنے ٹارگٹس دینے تھے، اور آپ حیران ہوں گے کہ ان اجلاسوں کے اندر سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، ان تمام 3 صوبوں نے اپنے اپنے ٹارگٹس دے دیے پرائم منسٹر کی سربراہی میں جو اجلاس ہو رہا تھا، لیکن ایک صوبہ، اور وہ صوبہ کیا ہے؟ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ، 12 کروڑ آبادی کا صوبہ، پنجاب کا صوبہ، جس کی وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ ہیں۔ گویا کہ اس نے کہا کہ جی یہ کیا بات ہوئی، ہم کیا ٹارگٹ دیں جناب ECC کو، اور کیا چیف پرائم منسٹر کو بتائیں کہ جی پنجاب نے کیا گندم کتنی خریداری کرنی ہے، ہم خود دیکھیں گے کہ کیا ضرورت ہے کہ نہیں ہے، تو ہم خود طے کریں گے، کوئی ضرورت نہیں ECC کو بتانے کی۔ تو ہوا کیا کہ باقی صوبوں کے اندر یہ بحران آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ اگر آپ دیکھیں تو سندھ بھی گندم خرید رہا ہے جو سپورٹ پرائز مقرر کی گئی تھی، خیبر پختونخوا بھی گندم خرید رہا ہے جو سپورٹ پرائز مقرر کی گئی تھی، بلوچستان گندم خرید رہا ہے، وہاں کا کوئی کسان سڑکوں پہ نظر نہیں آ رہا، نہ بلوچستان، نہ سندھ، نہ ہی ہمیں خیبر پختونخوا کا جو کسان ہے وہ سڑکوں پہ احتجاج کرتا نظر آ رہا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ پنجاب کے اندر کسان جو ہے وہ سڑکوں پہ موجود ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، سراپا احتجاج ہے، مار کھا رہے ہیں، جیلوں میں جا رہے ہیں، اور وہ جو سپورٹ پرائز مقرر کی گئی تھی اس کے اوپر سپورٹ پرائز تو آپ نے مقرر کر دی 3900 روپے، لیکن آپ نے گندم کی خریداری کے لیے نہ تو ٹارگٹ سیٹ کیا، جو کہ ایک طرح سے ہم کہتے ہیں کہ قانون کی وائلیشن ہے۔ آپ پابند ہے کو ہر صوبہ کہ اس نے مرکز کو ٹارگٹس دینے ہیں کہ ہم نے اتنی گندم خریدنی ہے اپنی ریکوائرمنٹ کے لیے، اور آپ کے پاس اسٹوریجز بھی موجود ہیں، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ سپورٹ پرائز تو مقرر ہو گئی 3900 روپے، لیکن جب خریداری نہیں ہو رہی تھی تو آپ کو معلوم ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر مل مالکان ہیں یا باقی مافیاز کے جو گندم کی بزنس سے جڑا ہے، جب انہوں نے دیکھا کہ صوبے میں خریداری تو ہو نہیں رہی تو انہوں نے بھی ہاتھ کھینچ لیا، کہ جب گورنمنٹ نہیں خرید رہی تو انہوں نے بھی ہاتھ کھینچا ہے، اور وہ ظاہر سی بات ہے اسٹریٹجک فیصلہ تھا کہ کسانوں کو پریشرائز کرنا، جیسا کہ گنے کے اندر ہوتا ہے۔ گنے میں یہ ہوتا ہے کہ شوگر ملیں کہتی کہ ابھی ہم کرشنگ سیزن شروع نہیں کر رہے، ابھی تو نہیں کیا، ابھی تو کرنے لگے ہیں، لہٰذا کسان بیچارہ پریشان، سال بھر اس نے اپنی زمین کو انگیج کیا ہوتا ہے گنے کی فصل کو لے کے، اب ان کا گنا جو ہے وہ لینے والا کوئی نہیں ہوتا،
تو ہوتا کیا ہے کہ پھر وہ منمانے ریٹوں کے اوپر شوگر ملوں کو وہ گنا بیچتے ہیں تاکہ زمین خالی ہو اگلی فصل کے لیے اس کو بوائی کریں. تو یہاں پہ بھی کیونکہ حکومت خرید نہیں رہی، پرائیویٹ جو خریدار ہے اس نے بھی ہاتھ کھینچ لیا تاکہ ریٹ کو اور نیچے لا کے کسانوں کو بلیک میل کر کے یہ گندم سستے داموں خریدی جائے. تو اب اس کہانی کو پروب کرنے کے لیے یا اس کہانی کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے کہ یہ پنجاب کی حکومت کی نااہلی سے سب کچھ ہوا ہے، اس کہانی کے اوپر ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کو انڈر دا کارپٹ کر دیا گیا ہے. اور دوسرے معاملہ جو ہے اس کو اٹھا لیا گیا ہے کہ دیکھیں وہ جو نگراں حکومت کے دوران جو گندم یہاں پہ امپورٹ کی گئی تھی اس گندم نے سارا معاملہ گڑبڑ کیا ہے. اور اب کیونکہ ظاہر سی بات ہے گوداموں میں کوئی جگہ نہیں ہے یا وہ گندم آلریڈی پڑی ہوئی ہے تو ریکوائرمنٹ بھی بن ہی نہیں رہی، تو لہٰذا کیا کیا جائے؟ بھائی ریکوائرمنٹ کیوں نہیں بن رہی؟ آپ کے تو سٹوریجز موجود ہیں، ان میں آپ نے رکھنا ہے. اور گندم کو پیرشیبل آئٹم بھی نہیں ہے، اس کی جو شیلف لائف وہ کم از کم 3 سال تک ہے. آپ اس گندم کو 3 برس تک سٹور کر سکتے ہیں اور سٹوریج کی بھی کوئی ایشو نہیں ہے. گویا کہ پنجاب حکومت نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس سٹوریج نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کہ جی ہمارے پاس تو فنڈز ہی نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں کہ جن میں ہم خرید سکیں. کہ جو رمضان پیکیجز دے رہی ہے جو حکومت 50 ارب کے، وہ یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ جی ہمارے پاس 70 ارب روپے رمضان پیکیج کے لیے تو ہیں لیکن گندم کی خریداری کے لیے پیسے نہیں ہیں. اب یہ بہانے تو نہیں چلنے والے جو کسی زمانے میں پی ڈی ایم کی سرکار نے کہا تھا کہ الیکشن کرانے کے لیے تو ہمارے پاس 13 ارب روپے نہیں ہیں. وہ جو جھوٹ تھا سارا، ظاہر سی بات ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ جی اگر یہ معاملہ ہم اٹھاتے ہیں کہ پنجاب نے نہ ٹارگٹ دیا نہ خریداری شروع کی تو معاملہ تو سیدھا چلا جائے گا مسلم لیگ نون اور مریم نواز صاحبہ کی طرف، ساری انگلیں اس طرف اٹھیں گی. تو آپ نے نیا شوشہ چھیڑ دیا. اب انواق اللہ کاکڑ صاحب اپنا مقدمہ اکیلے لڑ رہے ہیں، اگرچہ کچھ ان کے جو وفاقی کابینہ اس وقت کی نگران تھی وہ بھی مجھے کال کر کے کچھ وزراء نے کہا، اس نے کہا یار یہ تو کوئی ایسا معاملہ تھا نہیں. کسی بھی سیکٹری نے کہ جو کنسرن سیکٹری سے وزیر سیکٹری خوراک تھے یا باقی کسی نے بھی، نہ خزانہ نے، کسی نے بھی اس وقت کوئی مخالفت نہیں کی کہ اگر کوئی فیصلہ ہوا ہے تو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر یہ جو خریداری کی اجازت نہیں دینی چاہیے اس بنیاد پہ کہ جی ڈالر فلائی کر جائے گا، یا یہ ہے کہ آلریڈی ہمارے پاس گندم کے اسٹاک بہت موجود ہیں، ضرورت سے زیادہ ہے، لہٰذا یہ غیر ضروری طور پر ایکسرسائز نہ کی جائے کسی ایک. کیونکہ یہ باقاعدہ طریقہ کار ہے کہ کوئی بھی اگر پرائم منسٹر بھی فیصلہ کریں تو سیکٹریز جو متعلقہ ہوتے ہیں وہ اپنی ڈسینٹ اگر مخالفت کر رہے ہیں تو ان رائٹنگ میں وہ اپنے دے دیتے ہیں کہ جی ہم مخالفت کر رہے ہیں، باقی پرائم منسٹر کی مرضی ہے، کابینہ نے فیصلہ کیا تو آپ کر لیں. تو ہم نہیں چاہیں گے کہ ایسا ہو، لیکن کوئی ریکارڈ پہ نہیں ہے. اور انوار الحق کاکڑ بھی اس بات کا کلیم کر رہے ہیں کہ کوئی اگر کسی بھی اس وقت کے فیڈرل سیکٹری نے اس کی مخالفت کی ہے تو وہ بتائے کہ جی میں نے کہا تھا کہ جی یہ گندم امپورٹ نہ کریں، کسی نے نہیں کی. اور دیکھا جائے تو ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر اس وقت گویا کہ آٹے کا کلو 100 روپے مل رہا تھا تو نیچے آیا پرائس اور 60 روپے پہ ملنا شروع ہو گیا تو لوگوں کو تو ریلیف ملا. آج بھی دیکھا جائے تو 20 کلو کا تھیلا جو ہے وہ 2200-2400 سے 2000 روپے آیا. تو کیوں آیا ہے؟ ایک تو نئی فصل آئی ہے لیکن پہلے سے سٹاک بھی موجود ہے، تو اس سے آپ کو ظاہر سی بات ہے کہ ایڈوانٹیج ملا ہے. لیکن اب کیونکہ اصل مجرموں کو سزا دینی نہیں ہے، لہٰذا جانے والے ہمیشہ ہی ظاہر سی بات ہے ایزی کیچ ہوتے ہیں، ان کو کوئی وارث ہوتا کوئی نہیں ہے، لہٰذا پکڑ لو. کمیٹی بنا دی، اب کمیٹی کہے گی ظاہر سی بات ہے کہ جو لگ رہا ہے اس وقت کہ جی بالکل نگران ہے یہ گند کی ہے. ایک تو یہ کہ 85 ارب کی اس نے رشوت لی ہے. ابھی انواروں کا 253 کی غالباً کوئی 253 ارب کی ٹوٹل گندم امپورٹ ہوئی ہے، وہ کی بھی پرائیویٹ سیکٹر نے ہے، گویا کہ پرائیویٹ پارٹیز نے امپورٹ کی ہے، سرکار نے نہیں کی. تو نہ تو سرکاری خزانے پہ کوئی ڈاکہ پڑا، اور یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ جو 253 ارب کی کر رہے ہیں اس میں سے 85 ارب کی کک بیکس جناب اس وقت کے نگراں وزیر اعظم انور الحق کاکڑ صاحب کو دے رہے ہیں. اور پھر جو ملک کی جتنی بھی ایجنسیاں ہیں بشمول نیب، کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی کہ اتنے بڑے کک بیکس دیے گئے ہیں، وہ کہاں دیے گئے ہیں، وہ پیسہ کہاں پارک ہوا ہے، ادھر ہوا ہے باہر ہوا ہے کہاں ہوا ہے، تو وہ بھی معلوم نہیں ہے. لیکن بعض جی جس طرح توشہ خانہ میں کہا جاتا ہے کہ جی گھڑی چور، اسی طرح جس طرح کہا جاتا ہے کہ وہ 190 ملین پاؤنڈ کہ جو ملک ریاض کے برطانیہ سے واپس پاکستان میں آ کے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آ کے جمع ہو گئے، لیکن بیانیہ یہ ہے کہ جناب
عمران خان نے 190 ملین کی جناب ڈاکہ ڈالا قومی خزانے پہ. وہ کون سا ڈاکہ بھائی؟ وہ تو پیسے پڑے ہوئے سپریم کورٹ میں. آج وفاقی کابینہ بیٹھ کے فیصلہ کرے کہ سپریم کورٹ سے کہے کہ یہ پیسے جناب حکومت پاکستان کے جو نہیں ہیں، ایکچولی ایک انڈیویجول کے ہیں، لیکن اگر آ بھی گئے ہیں تو آپ قومی خزانے میں اس کو جمع کر دیں. تو ڈاکہ کہاں ہوا؟ تو یہ بھی اسی طرح ہی ہے کہ اب انوار حق کاکڑ صاحب کو قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے. وہ حنیف عباسی صاحب ہوں یا کوئی اور ہوں، وہ باہر کھڑے ہو کے یہ باتیں کرنا کہ یہ آپ چور ہیں، آپ کو تو گرفتار ہونا چاہیے. ہونا کیا چاہیے بھی؟ آپ کی حکومت ہے. اگر کوئی اسٹرانگ ایویڈنس ہے تو فیکٹ شیٹ لے کے بیٹھ جائیں. وزیر اطلاع صاحب بھی بیٹھ جائیں کہ جی یہ فیکٹ شیٹ ہے، جس طرح ایف بی آر کے لوگوں کے ساتھ آپ نے کیا. اگر جو بھی ایک الگ کہانی جو میں بتاؤں گا کہ ایف بی آر کے لوگوں کو، جو افسران کو ہٹایا گیا ہے اور وہاں پہ جو گریڈنگ کا سسٹم لایا گیا کہ لوگوں کو اب گریڈ دیے جا رہے ہیں ABCD. اب یہ گریڈنگ بیوروکریسی کے لیے نہیں ہے. وہاں پرائم منسٹر ہاؤس میں تو لوگوں کو 4 بونسز دیے جا رہے ہیں، بٹ ایف بی آر کے لوگوں کو پنش کیا جا رہا ہے. کیوں کیا جا رہا ہے یہ میں اگلے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن یہاں پہ اب کہانی یہ ہے کہ ایک اسکیپ گوڈ چاہیے اور وہ انوار حق کاکڑ صاحب ہیں. لیکن وہ بھی ایک تیاری کے ساتھ بیٹھے ہیں. جب ان کو بلایا جائے گا کمیٹی کے سامنے، وہ جو فیکٹس بیان کریں گے وہ صرف وہاں نہیں کریں گے، بعد میں میڈیا کو بھی بتائیں گے. تو حکومت وقت کو لگ پتہ جائے گا اور جو اصل کلپریٹ ہے وہ چھپ نہیں پائے گا اور نہ ہی بچ پائے گا. ناظرین آج کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.